ابھی ایک بچی نے مشہور دنیا کے اندر کتاب احادیث کا مجموعہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، اس کی پہلی حدیث پڑھی ہے۔ ہمارے دین اور اسلام کی بنیاد اس علم کے اوپر ہے جس کو اللہ نے بطریق وحی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے۔ علم وحی یعنی جبرائیل امین کے واسطے سے قرآن پورا جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، بچے حفظ کرتے ہیں، وہ بھی وحی خداوندی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دین کے بارے میں جو کچھ بتا رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، وہ سب وحی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبرائیل امین آئے، خدا کا پیغام لے کر آئے، آپ کو بتایا، آپ نے اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لکھوا دیا، پڑھا دیا۔ اس طرح قرآن محفوظ ہو گیا اور حدیث بھی محفوظ ہوئی۔ لیکن ایک تو وحی مطلوع ہے، اور ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جبرائیل امین کو الفاظ اور معنی دونوں دے کر بھیجا ہے کہ یہ اللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے۔ وہ الفاظ بالکل محفوظ ہیں قرآن کے اندر، ان الفاظ کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو دیے، جبرائیل امین نے لا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اللہ نے آپ کے سینے میں ان کو محفوظ کر دیا۔ آپ نے کاتبین وحی کو بلا کر اس کو لکھوا دیا، اور صحابہ نے لکھ لیا، یاد کر لیا، پڑھ لیا، حافظ قرآن بن گئے۔ الفاظ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے، جس قرآن کو ہم جن الفاظ میں پڑھتے ہیں، 1400 سال پہلے جبرائیل امین انہی الفاظ کو لے کر آئے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خاص طور پر رمضان میں، ورنہ غیر رمضان میں راتوں میں تلاوت کیا کرتے تھے، انہی الفاظ میں قرآن کو پڑھتے تھے۔ وہی الفاظ آج تک موجود ہیں، آج دنیا انہی الفاظ کے ساتھ قرآن کو پڑھتی ہے۔ جبرائیل امین الفاظ بھی لے کر آتے تھے، یہ کلام خداوندی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ان الفاظ میں کیا کہنا چاہتا ہے، مراد خداوندی کیا ہے، جبرائیل امین یہ بھی لے کر آتے تھے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو الفاظ بھی دیتے تھے،
اور یہ بھی بتلاتے تھے کہ معنی کیا ہے اور اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے امت کو۔ اس لیے آپ نے جو اصول فقہ کی کتابیں پڑھی ہوں گی اس کے اندر قرآن کسے کہتے ہیں آپ نے نور الانوار میں پڑھا ہوگا، هو النظم والمعنى جميعا، الفاظ اور معنی جو ان الفاظ کے اندر ہے جو مراد متکلم ہے، جس کو تفسیر کہا جاتا ہے، بیان مراد المتکلم، یہ دونوں چیزیں جبریل امین لا کر لیتے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ الفاظ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے معنی کو بیان کرنے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان معانی کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ اسی کا نام حدیث ہے، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو وحی وہ ہے کہ الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے آئے، ایک وہ وحی ہے جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان معنی کے اندر کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، لیکن ان معنی کو بیان کرنے میں اپنے الفاظ سے اس کو بیان کرتے ہیں، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کی تعریف محدثین کے نزدیک، اصول حدیث سے بحث نہیں ہے، محدثین کے نزدیک ما نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او صفتا او تقریرا، یہ محدثین کی تعریف ہے۔ وہ علم جس کی نسبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی جاتی ہے، آپ نے یہ کہا، یہ فرمایا، یا آپ نے یہ کیا، نماز پڑھی آپ نے، روزہ رکھا آپ نے، اللہ کے نبی نے حج کیا، یہ سب حدیث ہے۔ او صفتاً، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے مونڈھے کیسے تھے، سینہ کیسا تھا، آپ کے جسم اطہر پر بال کیسے تھے، یہ تمام چیزیں صفات کے اندر ہیں۔ آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، یہ سب صفات کے اندر۔ آخری چیز ہے او تقریرا، آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا بیان تقریر، وہی یہ تقریر ہے۔ ہمارے یہاں تو تقریر، ہماری اصطلاح ہے تقریر کے معنی خطاب کرنے کے، بولنے کے، یہاں یہ معنی نہیں ہے۔ تقریر کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ نے کوئی کام کیا، آپ کے سامنے کیا یا آپ کے پیچھے کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اس کے اوپر نکیر نہیں کی، منع نہیں فرمایا، یہ دلیل ہے، شرعی دلیل ہے کہ یہ کام صحیح ہے۔ اگر غلط ہوتا تو آپ منع فرما دیتے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اللہ
بطریق وہی آپ کو بتلاتا کہ صحابہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ نہ اللہ نے آپ کو بتلایا، نہ آپ نے دیکھا، اور اس کے اوپر نکیر نہیں آئی، منع نہیں کیا کہ یہ کام غلط ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریر ہے، حجت شرعی ہے، دلیل شرعی ہے کہ یہ کام صحیح ہے دین کے اندر۔ اگر غلط ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتاتا، جبریل آ کر بتاتے، اور آپ اس کے اوپر نکیر فرما دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دین کو جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسے قیامت تک اسی طرح چلنا ہے جس طرح زمانہ نبوت میں تھا۔ اگر صحابہ کسی غلط عمل کی بنیاد ڈال دیں گے تو دیوار کھڑی سیدھی نہیں رہے گی، بلکہ ٹیڑھی دیوار ہو جائے گی۔ دین اپنی صحیح شکل و صورت کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مضبوط آدمی ہو سکتا ہے کہ کسی مصلحت کی بنیاد کے اوپر خاموش رہ جائے، لیکن نبی کی ذات ایسی ہے کہ اگر کوئی چیز خلاف شریعت ہوئی ہے، نبی خاموش